اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو آج آیت ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ کل والی آیت سے بالکل اگلی والی آیت ہے، سورہ نحل کی اس سے اگلی آیت ہے، اور اس میں ہم مینلی دیکھیں گے کہ اللہ پاک کا رسولوں کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی دوسری چیزیں بھی دیکھیں گی، لیکن یہ مین یہ ہے کہ کیا مقصد ہے رسولوں کو بھیجنے کا۔ ایک چھوٹی سی بات یہ کہ قرآن پاک کی آیات پہ غور و فکر اور بات کرنا اور اس کی طرف اٹریکٹ کرنا یہ تھوڑا سا مشکل کام ہے۔ اس میں اتنی انٹرسٹنگ وہ قصے، کہانیاں، کرامات اور اس طرح نہیں ہوتی جو کہ عام آپ دیکھیں گے کہ عام جو ہمارے وائز ہیں یا علماء اکرام ہیں یا امام مسجد ہیں وہ اس طرح کی قصے، کہانیاں اور وہ زیادہ تر ان پہ فوکس کرتے ہیں، قرآن پاک کی آیات پہ فوکس نہیں ہوتا۔ اور اس کی یہی وجہ ہے کہ وہ اس طرح کی کوئی چیز بات سنا کہ جی ایسے ہو گیا تو ویسے کر دیا، تو وہ اس سے پھر وہ لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں اس کی طرف اور بڑی اپریسیشن بھی ملتی ہے اور سارا کچھ ہے۔ لیکن ہمارا مین مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اللہ پاک کی باتوں کو سمجھنا اور سیکھنا کہ اللہ پاک ہمیں کیا کہہ رہا ہے، یہی مین مقصد ہونا چاہیے۔ تو اس آیت کو پڑھتے ہیں، سورہ نمبر 16 آیت نمبر 36۔ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمام معبودوں سے بچو، پس بعد لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اور بعد پر گمراہی ثابت ہو گئی، پس تم خود زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والے کا انجام کیسا کچھ ہوا۔ تو اس آیت میں پہلے جیسے میں نے بتایا کہ سب سے پہلی چیز اور امپورٹنٹ چیز تو یہی ہے کہ ہم نے جو پچھلی آیت میں ہم نے دیکھا کہ اپنے باپ دادوں اور ان کا مطلب ان پہ نہیں چلنا چاہیے، اور سارا مطلب شرک اگر انہوں نے کیا تو وہی فالوئنگ نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے لیے ہی اللہ پاک نے پھر اپنے رسول بھیجے مختلف ٹائم میں ہر امت میں، اور یہاں مین امپورٹنٹ بات چیز یہ ہے کہ ہر امت میں بھیجے گئے ہیں۔ تو اس جیسے یہ ہندوستان میں بھی یہ بھی ایک بڑی پرانی سویلائزیشن ہے، انڈس سویلائزیشن، جو کہ دنیا کی سب سے پرانی سویلائزیشنز میں سے، مطلب میسوپوٹیمیا کے بعد یہ دوسری اولڈسٹ سویلائزیشن کنسیڈر کی جاتی ہے، یہ مہر گڑھ اور یہ جو مونجو دوڑو ہیں اور یہ سارے، تو ان میں بھی یقیناً رسول آئے ہیں۔ اور میں بھی اس چیز سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ جو ہندو جن کو اب گاڈ بنا لیا ہے، یہ کرشنا اور اس طرح کے، یہ اپنے ٹائم میں رسول ہی تھے اور بعد میں وہ چینج ہوتے ہوتے وہ خدا بنا لیے، شرک کرنا شروع کر دیا۔ جیسے کہ مشرکین عرب تھے، انہوں نے بھی کچھ ایسی ہی ہستیوں کو جو معبود بنا لیا تھا، اور معبود بھی وہ اللہ کو مانتے تھے لیکن ان کے ساتھ ان کی مدد، مطلب وہ کچھ ذمہ داریاں ان کے تھی یا ان کے تھرو جانے والے بنا لیے تھے۔ یہی شرک ہے جو کہ آج کل بھی ہماری سوسائٹی میں اگر آپ غور کریں تو ہم بھی اسی رستے سے جاتے ہیں کہ جی وہ تو مدد، یہ ڈائریکٹ تو جا نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ کیسے ہم مانگ سکتے ہیں یا اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ کیسے کر سکتے ہیں، یہ کسی کے تھرو جانا پڑے گا، ایسے تھوڑی ہے کہ جی ڈائریکٹ اتنی بڑی ہستی سے مانگ لیا۔ اور یہ انشاءاللہ اگلا جو سلسلہ میں سٹارٹ کرنا ہے وہ یہی کرنا ہے کہ اللہ پاک کتنی ڈیٹیل سے بتاتا ہے کہ وہ کتنا قریب ہے اور کتنا ہم اس سے ڈائریکٹ ہمیں مانگنا ہے، بیچ میں کوئی بھی ہستی نہیں وہ ڈالتا۔ تو یہ دیکھیں گے، تو ہر رسول کا مقصد کیا ہے کہ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمام معبودوں سے بچو۔ اب یہ وہ شرک جو کہ ہم ایسوسیٹ کرتے ہیں، جو مددگار بیچ میں ڈالتے ہیں، یہ ایکچولی اس کا یہ دیکھیں کہ اس کے سوا تمام معبودوں سے بچو، کہ کوئی اور تم سمجھو کہ ہیں، اور عبادت کرنا صرف سجدہ کرنا، عبادت کرنا یہ میں پہلے بھی ڈیٹیل سے بتا چکا ہوں، صرف سجدہ کرنا عبادت کرنا نہیں ہے، اصل میں عبادت کرنا مانگنا ہے۔ دیکھیں میں پہلے بھی یہ ڈیٹیل سے بتا چکا ہوں کہ قرآن پاک میں آپ کو 2 جگہوں پہ سجدہ کرنے کی، تعظیمی سجدہ کرنے کی دلیل تو مل جائے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کا سجدہ اور حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے خاندان کا سجدہ، یہ تعظیمی سجدہ آپ کو 2 جگہوں پہ،
لیکن مانگنا میں چیلنج کرتا ہوں پورے قرآن پاک سے، کہیں کچھ غلط توڑ موڑ کے مطلب بھی نکال کے مجھے کوئی ایک اگر کسی کے پاس ہو ایسی کوئی نشانی تو ضرور کمنٹ میں مجھے بتائیں۔ کوئی ایک بھی آپ کو نہیں ملے گا۔ میری اب آلموسٹ آدھی زندگی ہو گئی ہے اس پہ ریسرچ کرتے ہوئے، کوئی ایک کہیں بھی شائبہ کوئی شک شبے والی بات بھی نہیں ملے گی کہ فلاں سے مانگ لو۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو موجود تھے جب قرآن پاک اتر رہا تھا، تو کوئی ایک بھی آیت آپ دکھا دیں یا ایک بھی آیت آپ کو نہیں ملے گی کہ اللہ پاک نے یہ فرمایا ہو کہ یہ آپ کے بیچ میں رسول موجود ہیں تو ان سے مانگ لو یا ان سے کہو یہ تمہاری حاجت پوری کریں گے یا ان سے کچھ لے لو یا مانگ لو۔ کہیں ایک جگہ بھی نہیں ہے جہاں ان کو معافی مانگنے کا کہا، وہ بھی یہ کہا کہ اللہ سے ان کے لیے معافی مانگیں، یہ بھی نہیں کہا کہ ان کو معاف کر دو، تم معاف کر دو یا کچھ ایسا۔ تو اللہ سے ان سے معافی مانگنے کا تو یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے جو ہم کسی کے تھرو، اور آپ بڑے بڑے مشہور علماء کرام کے جو کہ یہ پیرو فقیروں پہ اور تصوف پہ وہ رکھتے ہیں، تو وہ دیکھیں ان کے آپ بیانات سنیں تو وہ آپ کو یہی کہیں گے اور اس کو بڑا وہ بیان کریں گے۔ جی یہ تو ہم ڈائریکٹ اللہ پاک سے نہیں بات کر سکتے یا مانگ سکتے، ہمیں تو کسی کے تھرو ہی جانا پڑنا ہے۔ بڑی بڑی مثالیں دیتے ہیں جی، ہم تو ڈائریکٹ جو ہے وہ جو پاور سٹیشن ہے یا بجلی جہاں پہ بن رہی ہے وہاں سے تو ہم بجلی نہیں لیتے، وہ بڑی مشہور اگزامپل دیتے ہیں۔ ہمیں رستے میں وہ گریڈ سٹیشن بنتے ہیں، گریڈ سٹیشن سے ٹرانسفارمر بنتا ہے، ٹرانسفارمر سے میٹر ہوتا ہے اور میٹر سے ہمارے گھروں میں بجلی آتی ہے، صرف اس چیز کو وہ کرنے کے لیے کہ ہم ڈائریکٹ اللہ پاک سے کیسے مانگ سکتے ہیں۔ بیچ میں سے ہمیں یہ جو بیچ والے ہیں ان کے تھرو جانا پڑے گا، ورنہ تو ہم نہ رستہ دیکھ سکتے ہیں، نہ ہی جا سکتے ہیں، نہ ہی مانگ سکتے ہیں۔ تو لیکن اللہ پاک نے یہاں بتا دیا کہ رسول اس لیے بھیجے کہ صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمام معبودوں سے بچو۔ پس بعد لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی۔ اب ہدایت اللہ، یہ پچھلی آیت میں بھی میں نے کچھ تھوڑا سا ذکر کرنے کی کوشش کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت تو دی کچھ لوگوں کو اور بعد پر گمراہی ثابت ہوگی۔ یہ دیکھیں کہ یہاں یہ نہیں کہا، میں بار بار اس کی طرف توجہ دلاتا ہوں کہ بعد کو اللہ نے گمراہی دی ہونا، تو یہ دیکھیں بات تو یہ ہے نا کہ لوگوں کو تو بعد لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اور بعد کو گمراہی دی، ہو سکتا تھا نہیں، ہدایت اللہ نے دی اور بعد پر گمراہی ثابت ہوگی، وہ ان کے اپنے کام ہیں جن کی وجہ سے ان پہ گمراہی ثابت ہوئی ہے، اللہ نے نہیں گمراہی دی۔ تو یہ ایسا نہیں ہے جو میں پہلے بھی بار بار ذکر کرتا ہوں کہ اللہ ہی ہدایت دیتا ہے اور اللہ ہی گمراہی دیتا ہے تو ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، ہم تو ربورٹس ہیں۔ یہ ایسا نہیں ہے، یہ جگہ جگہ میں انشاءاللہ بیان کرتا جاؤں گا ساتھ ساتھ۔ پس تم خود زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا کچھ ہوا۔ کہ زمین میں چل پھر کے دیکھو، کچھ آپ کو نشانیاں ملیں گی جیسے کہ فرعون کی اور اس طرح بہت ساری ہیں، کہ خود چل پھر کے دیکھ لیں کہ کیسے قومیں تباہ ہوئی ہیں جن کی طرف رسول بھیجے گئے ہیں۔ اور یہ اگین میں فوکس اس پہ کر دوں کہ ہدایت تو اللہ ہی کی طرف سے ہے لیکن گمراہی ہمارے اپنے کاموں کی وجہ سے ہے۔ یہ قرآن کی آپ خود آیات میں سے دیکھ سکتے ہیں اور ان پہ غور و فکر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔